اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا تواب الرحیم ہے کہ اللہ صرف رحم کرتا اور کچھ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا جبکہ ضرورت نہیں۔ اتنا کریم، کثرت سے یہ تسبیح پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یہ اتنی اچھی تسبیح ہے پہلی رات کے لیے بھی۔ 100 دفعہ پڑھو، 110 دفعہ پڑھو، 110 ٹائمز پڑھو ڈیلی، منیمم 18 ٹائمز پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ یہ اللہ کا اتنا پیارا نام ہے، اللہ اس سے تمہارے گناہ معاف کرتا، تمہاری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کتنا مرسیفل اور کتنا مسبب الاسباب ہے۔ پلیز 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 غور سے سنو، اللہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا عزیز و یا غفار ہے، اور کتنا مسبب الاسباب ہے۔ یو نو واٹ از مسبب الاسباب؟ کہ اللہ تو راستہ بنانے والا، راستہ ویوز بنانے والا۔ ایوری ڈے بیفور یو گو ٹو بیڈ ایٹ لیسٹ ریسائٹ 18 ٹائمز یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اللہ کا یہ عجیب نام ہے۔ اینڈ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اگین ریسائٹ 18 ٹائمز یا مسبب، منیمم بولا 100 ٹائمز پڑھو، کوئی مشکل نہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اگر تم صبح پڑھو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا، ویوز بنا۔ دیوار میں سے، وال میں سے تم کو رزق ملے گا، وال میں سے تم کو بزنس ملے گا، جہاں امپاسبل ہے وہاں سے پاسبل کرے گا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ آپ دیکھو کہ کتنا کریم ہے، کتنا عزیز و یا غفار ہے۔ اگر یہ آدمی، یہ مدینے والا قافلے والوں کے ساتھ بیٹھتا تو سورہ ملک نہیں پڑھتا۔ اللہ نے ایسے اسباب کو پیدا کیا، ایسے ویوز کو بنا کے، قافلے والے، کیروان والے دور بیٹھے، یہ اکیلے بیٹھا، یہاں پہ عذاب ہو رہا، اللہ چاہتا ہے کہ ان خبروں سے عذاب کو اٹھاؤ، تو ریزن کیا کرا کہ اس کو بٹھا کے اس سے سورہ ملک پڑھا دیا۔ کیا کریم ہے، کتنا مسبب الاسباب ہے۔ جیسے امیجن تم اگر لندن میں پڑھو تو یو بلیو می کہ تمہارے لیے راستے ایسا کھلتے جاتے، ایسا کھلتے جاتے۔ کبھی بھی کوئی پرابلم ہے تم پڑھتے رہو، ڈیلی پڑھتے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب، کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا، یو میک دا وے فار می، یو میک دا وے فار می۔ اور اللہ جب راستہ بناتا دیوار میں سے نکال دیتا۔ فرعون کی، موسیٰ نبی کی امت کو نکالا نہیں۔ when they reached river Nile، میں دیکھا ہے کیرو میں ریور نائل پہ جب موسیٰ کا لشکر پہنچا، پورا لوگ پہنچے، سامنے سمندر، سامنے وہ دریا، پیچھے فرعون۔ موسیٰ کے لوگوں نے کہا موسیٰ ہم کو تو تم نے مروا دیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ پیچھے فرعون آئے گا ہم کو مار دے گا۔ پیچھے فرعون کا لشکر تیز آ رہا اور سامنے پانی ہے، اب ہم کیا کریں؟ موسیٰ نے کہا گھبراتے کیوں؟ عصائے موسیٰ اسٹک کو، اللہ کا حکم آیا کہ موسیٰ پانی پہ مارو۔ جیسے ہی مارا پانی ایسے ہٹ گیا، روڈ بن گئی۔ میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا، قرآن کا سورہ بنی اسرائیل سنا رہا آپ کو۔ ہٹ گیا تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ایک راستے سے ہم نہیں جائیں گے۔ پھر کام کو ہم 12 ٹرائبز ہیں، 12 راستے بنا، تو 12 راستے بنے۔ ایک بات فرعون کی، موسیٰ کی امت نے بتایا، اگر نجات ہے تو 12 راستوں سے ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ صلوات پڑھے محمد وال۔ نجات ہے تو 12 راستوں سے۔ ہوا کیا اس وقت؟ تو کیسا اللہ راستہ بنا؟ میں یہی بول رہا تھا، I'm just telling you this، کہ just recite 36 times, 18 times, 100 times, any time۔ عورت پڑھے، لڑکی پڑھے، تم کو رشتہ چاہیے، you need a good رشتہ، یا مسبب الاسباب پڑھو۔ پہلے صلوات پڑھو 9 times، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، یا ایک دفعہ 18 times منیمم پڑھو، جتنی دفعہ چاہے پڑھو، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کہ اللہ یو میک دا وے فار می، یو میک دا، جب when you trust your اللہ ایسا راستہ بنا۔ کیسا کریم ہے۔ تو سورہ ملک آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ راستہ بنا تھا، عذاب آ رہا تھا۔ یاد رکھو جسٹ ریممبر دس ورڈ، سورہ ملک سپرے کا کام کرتا، سپرے کا کام۔ سپرے کا کام مطلب جیسے آپ یہاں سے سپرے مارتے ایسا پھیلتا، ویسا رحمت آتی، ویسا رحمت کا کام کرتا سورہ ملک۔ تو سلمان نے، اب تو جب قبرستان جانا سورہ ملک پڑھو، یا رحمان پڑھو، یا یاسین پڑھو۔ خبر یاسین فشار خبر کو ختم کرے گا، سورہ یاسین فشار خبر کو ختم۔ یہ 3 چیز ہو گئی،
اگر پڑھنا نہیں آتا تو ڈیوائن پرل جو ایپ ہے، ڈیوائن پرل ایپ ہے، اسمارٹ فون پہ ڈیوائن پرل کو ڈاؤن لوڈ کرو، یہ ایپ کو، اس میں سارے یہ سورے موجود ہیں، زیارات موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ اور ایک کام یہ کرو، ہو سکتا آپ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، حدیث قصہ جا کے اپنے باپ کی ماں کی لحد پہ پڑھنا۔ آپ بولیں گے حدیث قصہ سے میرے باپ کی اور ماں کی لحد پہ اور پورے قبرستان پہ کیا فائدہ؟ وہاں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث قصہ تو ہم مجلس میں پڑھتے، حدیث قصہ تو ہم میلاد میں پڑھتے، اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ سنو حدیث قصہ کا فائدہ کیا ہے۔ پلیز گو اینڈ سی دا ٹرانسلیشن آف حدیث قصہ، پورا اوپر سے جو ہے وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول آئے، بی بی کے پاس آئے، چادر لیے اوڑھے، مولا حسن آئے، مولا حسین آئے، مولا آئے، پھر بی بی آئی، پھر اللہ نے اعلان کیا۔ لاسٹ میں اینڈ کیسا ہو رہی حدیث قصہ؟ حدیث قصہ کا اینڈ جسٹ گو اینڈ ریڈ۔ اینڈ میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول بول رہے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اینڈ امام علی بول رہے میرا مولا بول رہا، دونوں کیا بول رہے؟ پلیز غور سے سنو، میرا ایک ایک ورڈ از ویری امپورٹنٹ، میری 9th مجلس کا۔ حدیث قصہ میں کیا بول رہے؟ اینڈ جس پہ حدیث قصہ ہو رہی وہ لاسٹ پیج، اللہ کے رسول بول رہے کہ یا علی، پھر میرا مولا بھی یہی بولتا، اللہ کے رسول بول رہے جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا ہے، ابو جہل ابو لہب جیسے ظالم نے جس کو صادق کہا، اللہ کے رسول کیا بول رہے؟ اللہ کے رسول بول رہے یا علی، جہاں بھی یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی، یہ حدیث پڑھی جائے گی، وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ یہ میں نہیں بول رہا، حدیث قصہ بول رہے۔ گو اینڈ ریڈ دا لاسٹ ورڈز آف حدیث قصہ۔ اللہ کا رسول کیا بول رہے کہ جہاں پہ یا علی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگر تم if you go and read in your mother's grave, if you go and read in father's grave, if you go and read in any cemetery, تو وہاں پہ رحمت آئے گی۔ جب اللہ کا رسول خود رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے، جب اللہ کا رسول جو رحمت ہے وہ امام علی کو بول رہا کہ یہ حدیث جہاں پڑھی جائیں گی میرے محبان آل محمد، جہاں میرے شیعہ پڑھیں گے، جہاں میرے محب پڑھیں گے، وہاں پہ رحمت نازل ہوگی۔ تو دوستو اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ یہ تو کنفرم ہے نا، کنفرم ہے، گارنٹی ہے، گارنٹی ہے کہ اللہ کا رسول بول رہا رحمت ہوگی۔ تو نیچے چاہیے کیا ان کو؟ what they want، ان کو رحمت چاہیے۔ what they need only رحمت، nothing else۔ رحمت مل جائے گی، سمجھو تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہارے بہن، انٹائر یور فیملی، انٹائر یور کمیونٹی کو، انٹائر گریو یارڈ کو صرف رحمت چاہیے۔ اینڈ تم ذریعہ بنو گے، تم ریزن بنو گے، تم جا کے پڑھو گے، تم وجہ بنو گے رحمت کی، تو تمہاری تو ڈیسٹینی بدل گئی۔ ایک حدیث قصہ ایک سیمیٹری میں جا کے، شیعہ سیمیٹری میں جا کے اگر تم نے پڑھی اپنے مرحومین کی لحد پہ، وہ ایک سیمیٹری میں مثال کے طور پر 10,000 لوگ دفن ہیں، 10,000 دفن ہیں، وہ 10,000 تمہارے حق میں دعا کریں گے، they'll pray for you۔ آپ امیجن کرو 10,000 people if they pray for you، اور وہ بھی وہ مجبور لوگ جو نیچے مجبور ہے، وہ تمہارے لیے اگر دعا کرے کہ پروردگار اس کی وجہ سے رحمت آ گئی، اس نے ہمارے پرابلم کو سالو کیا، پلیز یو سالو ہز پرابلم، سارے تمہارے ایشوز دور ہو جائیں گے، سارے تمہارے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔